محترم بزرگ و عزیز دوستو، جس ملک میں ہم بستے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارا یہ ملک دنیا کے سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور آزاد اور جمہوری ہمارے ملک بھارت میں 2 دن بڑے تاریخی اور یادگار دن ہیں۔ ایک 15 اگست کا دن ہے، جس دن ہمارا ملک انگریزوں کے تسلط سے، انگریزوں کے قبضے سے آزاد ہوا، اور دوسرا دن 26 جنوری کا ہے، جس میں ہمارا ملک انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون اور ان کے لاگو اور نافذ کیے ہوئے قانون کو ختم کر کے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کا بنایا ہوا قانون نافذ کیا گیا۔ انگریزوں کے تسلط سے ملک کے آزاد ہونے کے بعد اپنے ملک میں اپنا قانون بنانے کے لیے 7 رکنی کمیٹی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 29 اگست کو 1947 میں یہ کمیٹی بنائی گئی، جس میں ہر مذہب اور ہر مکتب فکر کے ماننے والوں کو اس میں لیا گیا اور یہ کمیٹی بنائی گئی۔ ان لوگوں نے ایک قانون تیار کیا۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاسوں میں اس بنائے گئے نئے قانون کی ہر شق پر کھل کر بحث ہوئی۔ ایک ایک پہلو پر غور و خوض کیا گیا، ایک ایک شق پر کھل کر بحث ہوئی۔ بالآخر 26 نومبر 1949 کو 1940 پر 9 کو یہ قانون منظور کر لیا گیا، قبول کر لیا گیا۔ پھر اس کے بعد 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں دستور ساز اسمبلی کے جتنے احباب تھے، ان سب نے اس قانون پر دستخط کر دیے۔ گویا سب نے دستخط کر کے یہ پیغام دیا کہ اب یہ قانون ملک میں نافذ کیے جانے کے قابل ہے۔ پھر اس کے بعد میں 26 جنوری 1950 میں یہ قانون پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے 26 جنوری کے دن کو یوم جمہوریہ کے عنوان سے جمہوریت کا جشن منایا جاتا ہے۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی کا دن اور یہ آزادی کی بہار اور آزادی کا جشن سونے کی تھالی میں سجا کر ہمیں دیا گیا تھا، یا پھر گلاب کے پھول قدموں میں برسا کر دیا گیا تھا؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ملک ہمیں نہیں ملا ہے، بلکہ آزادی کے پیچھے بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی مشقتیں برداشت کی گئیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خون میں لت پت تڑپتی لاشیں ملیں گی، اور ہزاروں بے قصوروں کو
جیلوں کی سلاخوں میں آزادی کا نام لینے کے جرم میں بغیر مقدمہ چلائے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ اور آزادی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو درختوں پر انسانوں کے سر لٹکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر پوری تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو خلاصے کے طور پر یہ بات ہے کہ اس آزادی کے لیے ہر مذہب کے ماننے والوں نے اور ہر مکتب فکر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن سر فہرست اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انگریزوں کو ہمارے ملک سے بھگانے میں اور انگریزوں کے تسلط سے ہمارے ملک کو بچانے میں اور انگریزوں سے ہمارے ملک کو پاک و صاف کرنے میں ہمارے علماء نے اور مسلمان بادشاہوں نے، مسلمان سلاطین اور امراء نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، جتنا خون ہمارا بہا ہے اتنا کسی کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی تاریخ کو جانتے نہیں ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں، شاملی کے میدان میں کیا واقعہ پیش آیا، کتنی قربانیاں دی گئیں، اور دہلی سے لے کر شاملی تک اور دور دور تک درختوں پر علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا تھا، کتنی قربانیاں دی گئی، ہزاروں لاکھوں لوگ شہید کیے گئے۔ تو بالآخر ایک لمبی تاریخ ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھیں اور اپنی تاریخ کو معلوم کریں۔ جو قوم اپنے لوگوں کی اور اپنے بڑوں کی تاریخ سے غافل ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کیا کرتی۔ تو اس لیے اپنی تاریخ کو جاننا، اپنی تاریخ کو پہچاننا اور اپنے بڑوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر آگے کا لائحہ عمل طے کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج مسلمان بھی وہی بولتا ہے اور آزادی کے سلسلے میں وہی جانتا ہے جو ایک دوسرا آدمی جانتا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، مسلمانوں کی تاریخ کے بغیر، مسلمانوں کی قربانی کے بغیر ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آزادی کی تاریخ کو پڑھیں، اس میں مسلمانوں نے کیا قربانیاں دی، بالخصوص علماء دیوبند نے اور علماء کرام نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کو پڑھنے کی اور معلوم کرنے کی اور اس کو رکھ کر آگے کا لائحہ عمل طے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بالآخر ملک آزاد ہوا۔ ملک کے آزاد ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جو ملک کی آزادی میں حصہ لینے والوں کے سامنے تھا وہ ملک کے قانون کا تھا کہ ملک کا قانون کیسا ہونا چاہیے، کیا اس میں مذہبی رنگ ہونا چاہیے یا کسی مذہب کا اس میں رنگ نہیں ہونا چاہیے، مذہبی ہو یا لا مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، اور اس میں اقلیت اور اکثریت کے حقوق کس طرح تقسیم کیے جائیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اسی وقت میں ایک طبقہ مصر تھا اور اصرار کر رہا تھا اس بات پر کہ مسلمانوں نے اپنے نام پر اور اسلام کے نام پر ایک ملک انہوں نے الگ لے لیا ہے، تو لہذا اب یہ ملک ہندوؤں کا ہونا چاہیے۔ تو ایک طبقہ اس پر بضد تھا اور مصر تھا، لیکن آزادی کے سورماؤں نے اور اس وقت کے ہمارے اکابرین نے اور ملت کا درد رکھنے والوں نے بہت محنت کی اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے ہمارے ملک کا نظام،
ہمارے ملک کا قانون جمہوری ہونا چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے، یہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی ہونی چاہیے، یہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ تو اس وقت میں بڑی کوششیں کی گئیں، بالخصوص جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے، اور اس میں بھی بطور خاص اس وقت کے جمعیت علماء کے ناظم عمومی اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو اس دستور ساز کمیٹی کے ایک رکن بھی تھے، قانون بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کے آپ بھی ایک رکن تھے، انہوں نے مخالفین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پوری جد و جہد اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ملک کا قانون جمہوری ہونا چاہیے، اس میں ہر مذہب کے ماننے والے کو آزادی ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کا حق برابر ملنا چاہیے۔ چنانچہ اسی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ قانون کے ابتدا میں اور قانون کی شروعات میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ الفاظ میں آپ کو ہو بہو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ الفاظ یوں ہی نہیں لکھے گئے، اس پر بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی کوششیں کی گئیں، تب جا کر قانون کے ابتدا میں یہ الفاظ لکھے گئے، قانون کے ڈرافٹ کے ابتدا میں یہ الفاظ لکھے گئے۔ لکھا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ اور مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم کیا جائے گا۔ قانون کے ابتدا میں یہ الفاظ لکھے گئے۔ پھر اس کے بعد میں 1971 میں اندرا گاندھی نے لفظ سیکولر کا لفظ اس میں اضافہ کیا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جو قانون ہمارا بنایا گیا ہے ملک کا، یہ قانون جمہوری ہے، یہ قانون ہر مذہب کے ماننے والے کو اس کے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرنے اور اس مذہب کے پرچار اور اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہر ایک کو یہاں اس کا برابر کا حق حاصل ہے۔ الفاظ پر آپ غور کریں کہ تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف یہاں سب کو ملے گا۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور معائنہ کر رہے ہیں، اور زمینی سطح پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جن بزرگوں نے محنت کر کے، قربانیاں دے کر کے جو خواب دیکھا تھا ہمارے ملک کے نظام کے جمہوری ہونے کا، اور ہمارے آئین کے جمہوری ہونے کا، اور ہمارے قانون کے جمہوری ہونے کا، اس میں کچھ کمی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آج اگرچہ کہ قانون بدلا نہیں گیا ہے، لیکن قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص مذہب کو نشانہ بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے اور اسلام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، مختلف طریقے کے اعتراضات کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلام سے بیزارگی ان کے اندر پیدا کی جا رہی ہے، اور ہمارے برادران وطن کے دلوں میں ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں سے نفرت اور اسلام سے نفرت کے پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، بلکہ آج کے حالات بتاتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور یوم جمہوریہ کے موقع پر کس جمہوریت کا ہم جشن منائیں اور کس جمہوریت پر ہم خوشی کا اظہار کریں۔ لیکن بہرحال ہمارا ملک جمہوری ہے،
ہمیں یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اور ملک کے لیے قربانیاں دینے والے اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو یاد کرنا چاہیے۔ تو آج کے جو حالات ہیں اسلام کے سلسلے میں، مسلمانوں کے سلسلے میں، ان حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف پروگراموں کے ذریعے سے یہ باور کرایا جا رہا ہے اور یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح یہاں سے ختم کر دیا جائے گا اور اسلام کا نام و نشان یہاں نہیں رہے گا۔ ہمارے دل میں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس زمین میں اسلام کا سب سے پہلا پیغمبر بھیجا گیا، اسلام کا سب سے پہلا پیغمبر یہاں بھیجا گیا۔ آخر کوئی تو بات تھی خدا کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے پیغمبر کو بھیج کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ اس دھرتی سے اسلام کو کوئی ختم کر نہیں سکتا، مسلمانوں کو کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہمیں مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہیے۔ مسلمان صرف داڑھی اور ٹوپی کا نام نہیں ہے، مسلمان صرف جبے پجامے اور شلوار کا نام نہیں ہے، اور مسلمان صرف 4 وقت کی 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے تھوڑی بہت ظاہری عبادتوں کے کر لینے کا نام نہیں ہے۔ پکے مسلمان اگر بن کر رہیں گے خدا تبارک و تعالی اپنی حفاظت میں ہمیں لے کر چلائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ان آوازوں سے، ان باتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پر امید رہنا چاہیے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، ظلم جب پورے عروج پر آتا ہے، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ظالموں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ رات جتنی تاریک ہوتی ہے وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ ہر قوم میں رسولوں کی نافرمانی کرنے والوں نے اور ان رسولوں کو تکلیف پہنچانے والوں نے یہ رسولوں سے کہا تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا تبارک و تعالی نے گویا آج ہی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا۔ پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرنے والوں نے، پیغمبروں کی باتوں کو نہ ماننے والوں نے ہر زمانے میں اپنے پیغمبروں سے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، تمہیں ہمارا ملک چھوڑنا پڑے گا، تم ہمارے ملک میں رہ نہیں سکتے، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ یا پھر اگر تم ملک میں رہنا چاہتے ہو تو دوسرا آپشن یہ ہے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تمہیں ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، کیا آج یہی باتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ ہر زمانے میں کہا گیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے کہ اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کے سامنے پیغمبروں کو یہ حکم دیا اور یہ وحی نازل فرمائی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالموں کو ضرور بے ضرور ہلاک کر کے رہیں گے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظلم کوئی بھی کرے، اللہ کو ماننے والا کرے یا اللہ کو نہ ماننے والا کرے، ظلم بہرحال ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کو نہ ماننا یہ بھی اللہ تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے ہیں، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو یہی ساری باتیں وجود میں آتی ہیں، یہی ساری باتیں وجود میں آتی ہیں۔ تو ان حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے،
گھبرانا نہیں چاہیے، دلوں میں خوف نہیں پیدا کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ پر امید رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے، جب اللہ کی پکڑ ان پر آتی ہے تو لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ان حالات میں گھبرانے کا کوئی موقع نہیں ہے، پریشان ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا یہ موقع ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا یہ موقع ہے۔ گھبرانے اور پریشان ہونے یا ڈرنے اور پریشان ہونے کا موقع نہیں ہے۔ کرنے کے ہمارے کیا کام ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیں اور ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد نازل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور اللہ کے ارادے سے ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں جگانے کے لیے کی جا رہی ہیں، ہمیں جگانے کے لیے کی جا رہی ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کم سے کم اب تو ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اب تو ہم بیداری کا ثبوت دیں، اب تو ہم اپنی غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کرنے کا ہمارا کام یہ ہے کہ ان حالات میں سب سے پہلے ایمان والوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنا یقین مضبوط بنانا چاہیے، اللہ کی ذات عالی پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے، راحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی بیماری اور پریشانی کا مالک نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا اختیار خدا وحدہ لا شریک کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ یقین جب مضبوط ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں، ہر آدمی کو محنت کر کے اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا ہے، روزانہ اللہ کی بڑائی کو بولنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل میں بسے اور ہمارے دل کی گہرائیوں میں اترے۔ آج لوگوں کی بڑائیاں ہمارے دل میں ہیں، دنیا کی محبت دل میں رچی بسی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہی بولا جا رہا ہے، وہی سنا جا رہا ہے، وہی سوچا جا رہا ہے، اسی کے تذکرے ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہی ساری چیزیں ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں 28ویں پارے میں منافقین کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں یہ فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر یہ ذرا برابر بھی کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے، لیکن مومنوں کو کرنا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تاکید کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ارے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم نے خدا تسلیم کیا ہے، اگر ہم واقعتاً صحیح طریقے سے اس کے ماننے والے بن جائیں، کیا وہ ہمیں تکلیف میں دیکھنا پسند کرے گا؟ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا وہ خدا اپنے بندوں کو تکلیف میں کیسے دیکھنا پسند کرے گا؟ لیکن بندے بندے تو بنے، بندے بندے تو بنے، ہم کامل وفاداری کا ثبوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف بدر کے میدان کے لیے مدد نہیں تھی،
صرف احد کے میدان کے لیے مدد نہیں تھی، جو مددیں خدا نے صحابہ کے ساتھ فرمائی ہیں، آج بھی اللہ تبارک و تعالی اس جیسا یا اس کی مشابہت والا کچھ ایمان ہم پیدا کر لیں، اللہ تعالی آج بھی اپنی مدد شامل حال کریں گے، آج بھی اپنی مدد اتاریں گے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم احساس کمتری کا شکار نہ ہو جانا، بزدل نہ ہو جانا اور اپنے اندر احساس کمتری نہ پیدا کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس سے بڑی بشارت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے بنو، شرط یہ ہے کہ پکے ایمان والے بنو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں، اپنی خواہش کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، اپنی منمانی کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ منمانی کا دین نہ دنیا میں کامیاب کرائے گا، نہ آخرت میں نجات دلائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، سب سے پہلا کام ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا ہو، اللہ کی ذات پر کامل اعتماد پیدا ہو، نفع نقصان کا مالک ہم اللہ کو سمجھیں، حالات کے بنانے اور بگاڑنے والا اللہ کو سمجھیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، دنیا میں کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اتنے سارے حالات خدا کے ارادے کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ سارے کام اللہ کے علم و ارادے میں ہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندے جاگ جائیں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیں اور نافرمانی سے باز آ جائیں، فرما برداری کی طرف آ جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اپنا ایمان مضبوط کرنا، اپنا یقین مضبوط کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابن عباس احفظ اللہ یحفظک، اصول ہے یہ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ محدثین نے لکھا ہے اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کے محافظ بنو، اللہ کے دین کے پابند بنو، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بنو، یحفظ کا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا ہو تو صرف اور صرف اللہ سے مدد طلب کرو، جب مدد چاہنا ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اس لیے کہ مدد کرنے والا وہی ہے، مشکلوں کا دور کرنے والا، پریشانیوں کا دور کرنے والا وہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے کسی کو نفع پہنچانے کے لیے تو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر پوری امت جمع ہو جائے کسی کو تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے کے لیے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ یقین اپنے اندر پیدا کیا جائے، یہ اعتماد خدا کی ذات پر پیدا کیا جائے۔ اللہ کی ذات پر کامل اعتماد جب پیدا ہوگا تو آدمی حالات سے متاثر نہیں ہوگا، حالات سے متاثر نہیں ہوگا۔ آج ہمارے دلوں میں جو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں جو خوف ہوتا ہے ان باتوں کو سن کر جو ہم گھبرا جاتے ہیں، وہ اسی لیے کہ دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ کی ذات پر اعتماد کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں ڈراتی ہیں، یہ باتیں ہمارے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کرتی ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پر کامل اعتماد پیدا ہو جائے تو پھر میرے عزیز و دوست و بزرگوں ان باتوں سے ہم متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام ان حالات میں کرنے کا یہ ہے کہ اعمال کی ہم پابندی کریں، عبادتوں پر مداومت پیدا کریں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے
کامیابی کے لیے اور نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح پر پابندی کی بھی شرط لگائی ہے۔ نجات اسی وقت ہوگی جب آدمی ایمان کے ساتھ اعمال کا بھی پابند ہوگا۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، پوری مسلم قوم کو ہم دیکھ لیں، مسلم معاشرے کو ہم دیکھ لیں کہ کتنا ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور کتنا ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک نماز ہی کو لے لیجئے، نماز ہی کو لے لیجئے، نماز شریعت کا کتنا مقدس اور اہم عمل ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز سے غافل ہے، جو نماز سے غافل ہے۔ اگر مسلمان نماز پر آ جائیں، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اللہ کی مدد نازل ہو جائیں گی۔ نماز وہ ذریعہ ہے اللہ کی مددوں کو بندوں کی طرف متوجہ کرانے کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے۔ لیکن وہی نماز ہماری زندگیوں سے خالی ہے، وہی نماز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ تو اس لیے نمازوں کی پابندی ہم کرنے والے بنیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ رمضان کے روزے آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے یا بغیر کسی عذر کے بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جبکہ رمضان کا روزہ ایسا مبارک روزہ ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رمضان میں کسی وجہ سے چھوٹ جائے، بعد میں ایک روزے سے قضا تو ہو جائے گی، لیکن وہ برکتیں حاصل نہیں ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے پر ملتی ہیں۔ لیکن مسلمان غافل ہیں۔ اللہ کا کلام ہے قرآن پاک، کتنے مسلمان ہیں جو اس کو پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ قرآن کی تلاوت کے فائدوں کو اگر ذکر کیا جائے، کچھ فائدے تو وہ ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے اور آخرت میں کیا درجے عطا فرمائیں گے، وہ اپنی جگہ ہے۔ دنیا کے فائدے اگر بتائے جائیں کہ دنیا میں قرآن کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو قرآن پڑھنے سے خالی ہو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، لیکن مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کے کلام سے وابستہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا نہیں جانتا، یا پڑھنا جانتا ہے تو روزانہ تلاوت نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ اعمال میں نے بتائے ہیں۔ عبادتوں پر پابندی یہ دوسرا کام ہے، عبادتوں پر پابندی یہ دوسرا کام ہے کہ ہم اعمال کی پابندی کرنے والے بنیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اور تیسرا کام ہے اسلامی تشخص۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ آج مسلمان اپنا اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اسلامی لباس اور اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن ایسا مبارک کلچر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہے، دبدبہ رکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سنت کے مطابق داڑھی رکھا ہوا ہو، سنت کے مطابق اس کا لباس ہو اور وہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، تو اس کا کتنا رعب پڑتا ہے، اس کا کتنا رعب پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اپنا تشخص ہی ختم کر دیا۔ آج دیکھ لیں آپ کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا لباس بھی ویسا ہی ہے، اس کا لباس بھی ویسا ہی ہے، اس کا چہرہ بھی ویسا ہی ہے، اس کا چہرہ بھی ویسا ہی ہے، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی ہے، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلمان اپنا اسلامی تشخص پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں، سنت کے مطابق داڑھی رکھیں، یہ شعار ہے اسلام کا، اور یہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور یہ زینت ہے مرد کی، خوبصورتی ہے مرد کی۔ اور سر پر ٹوپی یا امامہ باندھنے کی کوشش کریں اور اپنا لباس سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ آپ خود دیکھیں گے
کہ جب مسلمانوں میں اپنا تشخص باقی رکھنے کی فکر پیدا ہو جائے گی اور مسلمان اسلامی تہذیب پر عمل کرنے والے بنیں گے تو یہ تہذیب خود ایک رعب اور دبدبہ پیدا کرے گی۔ آپ باہر نکل کے دیکھیں کہاں مسلمان نظر آتے ہیں، نہ چہرہ اس کا مسلمانوں جیسا، نہ لباس اس کا مسلمانوں جیسا۔ جماعتیں ہماری جاتی ہیں ملاقاتوں کے لیے تو کسی آدمی سے ملاقات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، حالانکہ ہے وہ مسلمان لیکن نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اسلامی تشخص پیدا کرنے کی کوشش کریں، چہرہ سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، لباس سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، سر پر ٹوپی پہننے کی عادت ڈالیں۔ سر کھلا رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، آپ کا سر سوائے حج کے ایام میں، سوائے احرام کی حالت میں اور سوائے نماز استسقاء کے کبھی آپ کا سر کھلا نہیں رہا ہے، کبھی آپ کا سر کھلا نہیں رہا ہے۔ آپ علیہ السلام امامہ باندھا کرتے تھے، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ آج وہ امتی نماز بھی بغیر ٹوپی پہنے پڑے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، نہ لباس اس کا ایسا ہے، نہ چہرہ اس کا ایسا ہے، نہ سر پر ٹوپی ہے، تو یہ اللہ کے آداب، اللہ کی بارگاہ کے آداب کے خلاف ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسلامی تشخص کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہماری زندگی سنت کے مطابق ہوگی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چار انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جائے گی۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور فاسق و فاجر نافرمانوں کے دلوں میں، گنہگاروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ متبع سنت کا رعب اور دبدبہ پیدا فرما دیں گے۔ آپ دیکھ لیں، ایک آدمی عام آدمی ہے، کوئی بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو، اس کا لباس سنت کے مطابق نہ ہو، وہ ان کے سامنے جانے سے بھی کانپتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے مشابہت کی برکت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہم شکل ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ رعب و دبدبہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی وَالسَّعَةُ فِي الرِّزْقِ وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی سنتوں کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر آدمی کا رونا ہے روزی میں برکت نہیں ہے، لیکن برکت کے اسباب ہم نے کہاں اختیار کیے ہیں، تو روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، جو آدمی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ دین میں اس کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخری عمل یہ ہے کہ ان حالات میں مسلمانوں کو بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان کچھ وقت نکالے اللہ کے سامنے، وہ رو دھو کر اپنے لیے، اپنے خاندان اور اپنی بیوی بچوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور پورے عالم کے انسانوں کے لیے اللہ سے بھلائی کی، خیر کی دعائیں مانگیں۔ دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو سچا پکا مسلمان بن کر جینے کی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔